حبیب خدا، سردار الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی تو لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ خدا کی شان کے دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ برادران اسلام، عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں قبول کی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور اکرم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت سورہ علق پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا: کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔
سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اب اس طرح اور اب اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اللہ کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ عزیزان گرامی، اب ہم قرآن پاک سے چند واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور جب ایمان کی دعوت دیتے تو وہ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کہیے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے بیوقوف؟ سنتا ہے وہی، ہیں بیوقوف پر نہیں جانتے۔ اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی 4، 5، 6، 7، 9 اور 21 آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو اس نے اتارا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتے، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ آگے فرمایا، اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ مزید فرمایا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ قصہ معراج۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ برادران اسلام، ایک رات جب کہ آپ سو رہے تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے پیش کیے گئے۔ وہ یہ ہیں: 5 نمازیں فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کا ترجمہ ہے اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا اگلے لوگوں پر، نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، درگزر کر بخش دے رحم کر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں سے۔ عزیزان گرامی، اب سنیے ہجرت کا بیان۔ جب کفار بہت تکلیف دینے لگے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا کہ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضور کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خوں بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اسی غار سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جب کہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت آپ دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ 3 دن تک اس غار میں رہے، پھر آپ
مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ برادران اسلام، اب پیش ہے غزوات کا مختصر بیان۔ غزوہ بدر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیات 7، 8، 12 اور 15۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرک ناخوشی ہو۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں روب داب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔